الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن مقدمہ تفسیر اسباب نزول کا بیان۔ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے شروع میں نازل کیا اور وہ کسی خاص سبب یا واقعہ کے ساتھ مربوط نہیں تھی، وہ محض مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اس قسم کی آیات باکثرت ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو کسی خاص سبب یا خاص واقعہ کے ساتھ مربوط ہے یا کسی سوال کے جواب میں نازل کی گئی۔ ان کا اسباب اور واقعات کو مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول اور شان نزول کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک آیت کے متعدد اسباب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک سبب کی وجہ سے متعدد آیات نازل ہوتی ہیں، اور ہر چند کے آیت کسی خاص مورد اور واقعہ میں نازل ہو، لیکن جمہور ائمہ اور مفسرین کے نزدیک خصوصیت مورد کی بجائے عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اسباب نزول کے فوائد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تو جہاں کہیں تم منہ کرو وہیں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے سفر اور حضر میں کہیں بھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کا صحیح معنی صرف شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مسافر کی نماز اور سواری پر نفل نماز پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی سفر میں نمازی کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ نفل نماز سواری پر پڑھ سکتا ہے، خاص سواری کا رخ کسی طرف ہو۔ اسی طرح اگر نماز کے پورے وقت میں ٹرین تیز رفتاری سے دوڑتی رہے اور کہیں نہ رکے تو چلتی ٹرین میں فرض نماز بھی پڑھی جائے گی، خواہ ٹرین کا رخ کسی طرف ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت ایک قوم کے متعلق نازل ہوئی جس پر ایک غزوہ میں قبلہ مشتبہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے اندھیرے میں جنوب یا شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو پریشان ہوئے کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ سورہ بقرہ آیت 158 بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مروہ کے چکر لگانے میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی مباح ہے، واجب نہیں ہے۔ عروہ بن زبیر کو بھی یہی اشکال لاحق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر یہ صحیح مباح ہوتی تو یہ آیت اس طرح ہوتی، اگر وہ ان کی سورہ بقرہ آیت نمبر 158 اگر وہ ان کی صحیح نہ کر لے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے اس آیت کا شان نزول بتلا کر یہ سمجھایا کہ صحیح واجب ہونے کے باوجود اس طرح کیوں فرمایا، صفا اور مروہ کے چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی تفصیل اس حدیث مبارکہ میں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عروہ نے اس آیت سورہ بقرہ آیت 158 کو پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اس آیت کی روح سے اگر کوئی شخص صفا اور مروہ میں صحیح نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے تم نے درست نہیں کہا، اگر اس آیت کا وہی معنی ہوتا جس میں تم نے تعویل کی ہے تو یہ آیت اس طرح ہوتی جو ان کے درمیان صحیح نہ کرے اسے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ اسلام لانے سے پہلے منات بت کے لیے احرام باندھتے تھے جس کی وہ مشلشل کے پاس عبادت کرتے تھے، پھر جو احرام باندھتا وہ صفا اور مروہ کی صحیح میں گناہ سمجھتا۔ پھر جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کی صحیح میں گناہ سمجھتے تھے، تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مروہ کے چکر لگانے صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صحیح کو واجب قرار دیا ہے، پس کسی شخص کے لیے ان کے درمیان صحیح ترک کرنا جائز نہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن
عبد الرحمن کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا لا ریب یہی علم ہے، میں نے پہلے یہ نہیں سنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ انصار کے ان لوگوں کے سوا جن کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے منات کے لیے احرام باندھتے تھے، یہ سب صفا اور مروہ میں طواف کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا اور قرآن میں صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے اور بے شک اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا ہے اور صفا کا ذکر نہیں کیا، تو اگر ہم اب بھی صفا اور مروہ کا طواف کریں تو آیا کوئی گناہ ہے؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مروہ کی صحیح میں کوئی گناہ نہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے عروہ سے کہا تو سنو، یہ آیت ان دونوں فریقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ میں طواف کرنے کو گناہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا تھا اور صفا کا ذکر نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ بعد میں بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا کا ذکر بھی فرما دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس آیت کے نزول کے دو سبب ہیں، جیسا کہ اس حدیث کی تفصیل میں بیان کر دیا گیا ہے۔